اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم باب صوم سیرت النبوی میں چوتھے سبق اسوۂ رسول اور ہماری عملی زندگی، اس کے پہلے حصے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی سبق کی پڑھائی کریں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے واقعات اور معمولات کو جان سکیں، نبی کریم کا بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اور خوش طبعی وغیرہ سے آگاہ ہو سکیں، جوانی میں نبی کریم کی بے مثل عفت و حیا، شجاعت، بہادری اور حسن معاملات کے واقعات کو جانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی میں دوسروں کی راحت رسانی اور خدمت خلق کے جذبے کو اپناتے ہوئے معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ عزیز طلباء، آئیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 ماہ پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال بعد وصال فرما گئیں، یعنی وفات پا گئیں۔ اس کے بعد آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا کی وفات کے بعد شفیق چچا حضرت ابو طالب نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اہل عرب کے رواج کے مطابق دیہات میں پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ 4 سال تک آپ خاتم النبیین وہیں رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میرے بہن بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، یہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا، یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اماں جان، آپ مجھے بھی میرے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے۔ چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر ضد کرنے پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایام طفولیت میں گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس جو سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا سب سے اول کلمہ اللہ کی حمد و ثنا پر مبنی تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ اب اگلی شہ سرخی ہے راحت رسانی اور خدمت خلق۔ ایک دفعہ عرب میں سخت قحط پڑ گیا تو سرداران عرب کعبہ کے متولی حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، حرم میں دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہوئے۔ دعا کے درمیان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں، یعنی کہ بادل آ گئے، اور فوراً ہی زور کی بارش برسی کہ زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں اور قحط ختم ہو گیا۔ پورے عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی اور قیام امن کے لیے آپ نے
حلف الفضول نامی معاہدے میں بھی شرکت فرمائی۔ اس معاہدے کے شرکاء نے یہ طے کیا کہ ملک سے بد امنی کو دور کریں گے، مظلوموں، مسافروں اور غریبوں کی حفاظت اور مدد کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی داد رسی فرمائی، یعنی اس کی مدد کی، اس کا حوصلہ بندھایا۔ عفت و حیا یعنی شرم و حیا کیسی تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پیکر تھے۔ آپ کی عفت، پاکیزگی اور حیا شرم کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پردہ دار اور کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ اس زمانے میں گھروں میں باقاعدہ طہارت خانوں کا رواج نہیں تھا۔ قضائے حاجت کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور دراز تک نکل جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے بہت دور چلے جاتے، یہاں تک کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بہن بھائیوں اور دوستوں سے حسن سلوک کیسا تھا ہمارے پیارے نبی کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھیں اور پنگوڑے میں لوریاں دیتی تھیں۔ غزوہ حنین میں حضرت شیمہ قیدیوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت افزائی فرمائی، چادر بچھائی، احترام سے بٹھایا اور ارشاد فرمایا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، قیدیوں کی سفارش کرو، انہیں تمہاری وجہ سے امان دی جائے گی۔ پھر ان کی سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوہرے رشتے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت شفقت اور محبت کے جذبات رکھتے تھے، ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ غزوہ احد میں ان کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور بعد ازاں کثرت سے ان کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زماد بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ یہ تمام احباب نہایت ہی بلند اخلاق اور باوقار لوگ تھے۔ آپ کے اپنے دوستوں سے تجارتی تعلقات بھی تھے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا۔ شجاعت و بہادری اور حسن معاملات کہ کتنے بہادر تھے اور کیسے اچھے طریقے سے معاملات کو سلجھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی شجاعت و بہادری، حسن معاملات کا پیکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کے اولین گواہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غزوہ حنین میں جب اسلامی لشکر دشمنوں کے نرغے میں آ گیا تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ کے بالکل آثار نہ تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری استقامت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑے یہ فرما رہے تھے، میں نبی برحق ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب جیسے سردار کا بیٹا ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں دیکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ کا عالم یہ تھا کہ جب قریش مکہ ہجر اسود کی تنصیب کے موقع پر دست و گریباں ہونے کے قریب تھے، یعنی کہ اس کو لگانا کہاں ہے، کہاں رکھنا ہے، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ گئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے اتنے بڑے فتنہ فساد سے تمام اہل مکہ کو بچا لیا۔ ہجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر ہر قبیلے کے معتبر افراد کو چادر پکڑنے کو کہا۔ جب تمام افراد نے چادر پکڑی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پر نصب فرما دیا۔ عزیز طلبہ، مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال درست جواب کا انتخاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 22 اپریل 571 عیسوی۔ دادا جان حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 8 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں عرب میں قحط پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دعا کے دوران میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔
جس معاہدے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا وہ تھا حلف الفضول۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا اسم گرامی ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختصر سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق کے 4 مختصر سوالات ہیں، جس میں سے پہلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش شہ سرخی بنائیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ کے مقدس شہر میں ہوئی۔ مکمل جواب لکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ اہل عرب کے رواج کے مطابق دیہات میں پرورش کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ 4 سال تک آپ وہیں رہے۔ آپ وہ خوش نصیب خاتون تھیں جنہوں نے رضائی والدہ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے اخلاص و ایثار اور صالح کردار و عمل کی بدولت عزت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ آپ بہت صابر شاکر اور بردبار خاتون تھی۔ ان کے کردار کی خصوصیات تھوڑی سی بیان کریں گے۔ حضرت امیر حمزہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا دوہرا رشتہ تھا؟ حضرت امیر حمزہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوہرے رشتے کی وجہ سے آپ سے بہت شفقت اور محبت کے جذبات رکھتے تھے۔ اگلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک تحریر کریں۔ شہ سرخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہن بھائیوں سے حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی نہیں تھے۔ آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ اور رضائی بھائی آپ کے چچا امیر حمزہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے نہایت محبت اور شفقت کے جذبات رکھتے تھے، ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے۔ غزوہ حنین میں جب آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ قیدی بن کر آئیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا تو آپ نے بڑی عزت افزائی فرمائی، چادر بچھائی، احترام سے بٹھایا انہیں اور ان کے قبیلے کے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ دوسری طرف حضرت حمزہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ آپ کی شہادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہے۔ عزیز طلبہ، سبق کا ایک تفصیلی سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دوسروں کی راحت رسانی اور خدمت خلق پر نوٹ لکھیں۔ سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں دیکھیں گے، اس کی شہ سرخی بنائیں گے اور پھر آگے دیکھیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلے گا کہ بچپن اور جوانی میں آپ نے ہمیشہ دوسروں کی راحت رسانی اور خدمت خلق کے کام کیے، ہمیشہ مخلوق خدا کی مدد اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ سب سے پہلے راحت رسانی اور خدمت خلق کیسے کی؟ ایک دفعہ مختلف واقعات کے حوالہ دے کے ہم اسے لکھیں گے۔ ایک دفعہ عرب میں سخت قحط پڑ گیا تو عرب کے سردار یا سرداران عرب کعبہ کے متولی حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، حرم میں دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہوئے۔ دعا میں انگلی کا اٹھانا۔ دعا کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کی بارش برسی کہ زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں اور قحط ختم ہو گیا۔ معاہدہ حلف الفضول، اس میں آپ نے کیسے خدمت خلق کے کام کی اور دوسروں کے لیے راحت رسانی کا باعث بنے۔ پورے عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی اور قیام امن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول نامی معاہدے میں بھی شرکت فرمائی۔ اس معاہدے کے شرکاء نے یہ طے کیا کہ ملک سے بدامنی کو دور کریں گے، مظلوموں اور مسافروں اور غریبوں کی حفاظت اور مدد کریں گے، کسی ظالم اور غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ اون بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ پھر ایک عورت کی داد رسی کی، اس کے لیے کیسے راحت کا سامان بنے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو آپ نے اس کی داد رسی فرمائی۔ راحت رسانی اور خدمت خلق کی تعلیم، اب وہ بار بار اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں مختلف احادیث میں۔ یہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں متعدد بار ارشاد فرمایا، ترجمہ: زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ پھر فرمایا لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تفصیلی سوال کے ساتھ ہمارے سبق کا لیکچر ختم ہوا۔
آئندہ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔